بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ بکھرے وجود پر غم زدہ نہ ہو۔ اے خاموش درد میں مبتلا بندے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ بس چلتے جاؤ اس کے راستے پر، وہ راضی رہنے والوں سے راضی رہتا ہے، جو اس کی رضا کا مان رکھتے ہیں وہ ان کی چاہت کا مان رکھتا ہے، اور جو اس کے کن پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے وہ معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کیوں بے یقین ہوتے ہو تم؟ کیوں پھر مایوسی اور نا امیدی بھری باتیں کرتے ہو؟ کیوں پھر دعاؤں کی قبولیت پر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہو؟ تم کسی انسان سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو۔ تم تو خالق کے کل کائنات کے سامنے جولی پھیلا رہے ہو، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھو وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی و مددگار ہے اور نہ ہی خالق۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو اور یاد رکھو کہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ سنو، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، اس سے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ وہ رب جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ وہ اللہ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ٹکی ہے۔ تم جیسا اللہ سے گمان رکھو گے وہ ویسا ہی تم سے پیش آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب تم اشکوں بڑی نگاہوں سے آسمان کی اور تکتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہو نا کہ اے اللہ، اب تیرا بندہ تھک گیا ہے، سدا صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن اب آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے، بے چینی اور بے سکونی بڑھ گئی ہے، اب حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے مالک تو رحیم ہے، میرے حال پر رحم فرما، تو جانتا ہے میرے ہر درد کو، ہر کرب کو۔ اے رب رحمان، تو دیکھ رہا ہے میری ہستی کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا۔ میرے خالق، مجھے ان لوگوں کے سامنے بے بس و بے یار و مددگار نہ چھوڑ، مجھے کافی ہو جا، بے شک جیسے تو کافی ہو جاتا ہے اسے پھر کسی بات کا غم نہیں رہتا۔ جسے تو مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو اے رب کعبہ، میرے ان خالی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور مجھے ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے میرے کن فیکون کے بادشاہ، تیرے لیے کچھ ناممکن اور نامکمل نہیں، تو پھر میری التجاؤں کو بھی قبولیت کی معراج بخش اور مجھے اپنے پاس سے اتنا عطا کر کے سدا میرے جبین تیرے در پر سجدہ ریز رہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میری ہر بے چینی اور بے سکونی کو راحت و اطمینان میں بدل دے، اور جب تم زار و قطار روتے ہوئے اس سے اپنی ساری کہی ان کہی باتیں بیان کرتے ہوئے بس اس سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگتے ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں ددکار دے؟ مسکراؤ، اداس کیوں ہو بھلا؟ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو، کیا اس نے کبھی تمہیں تنہا کیا؟ آزمائشوں کے اندھیرے کف میں جب تم تنہا چیخ رہے تھے اور سننے والا کوئی نہیں تھا، تب بھی تو اس نے تمہیں تھاما تھا۔ جب نفرتوں کے سیاہ اندھیروں میں ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا، تب بھی تو اس نے تھام ہی لیا تھا۔ جب تم نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، تب بھی تو اس نے تمہارے دل پر سکینت نازل کی تھی۔
جب رات کے کسی پل کسی تکلیف دہ خواب کے زیر اثر تم نے بے چین ہو کر کروٹ لی تھی، تب بھی تو اس نے تمہیں پرسکون کیا تھا، جب اس نے ہر موڑ پر تھامے رکھا، جو تمہارے وجود سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ بھلا اب کیوں نہیں سنے گا؟ تم دیکھنا، وہ سنے گا اور جواب بھی دے گا۔ تمہارے کر بڑے آنسو تشکر کے آنسو میں بدلنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔